ہم ہر وہ محفل جس میں حضور کی مناسبت سے ذکر ہو ہم اسے محفل میلاد کہتے ہیں. اور آج کے اس محفل میلاد میں جو عنوان مختص کیا گیا ہے وہ ہے شان صحابہ و اہل بیت. اور یاد رکھیے ہم اصل ہمارا جو مقصود ہیں یہ جو ہمارے محبوب ہیں اصل وہ رسول اللہ ہے. یہ ساری کائنات حضور کے لیے بنی. اللہ کے محبوب حقیقی بھی حضور ہیں اور ہمارے محبوب حقیقی بھی حضور ہیں. باقی جس سے بھی ہم نے محبت کی ہے وہ حضور کی وجہ سے کی ہے. ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمیں کیا پتا تھا ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، طلحہ و زبیر و سعد و سعید و ابو عبیدہ کون ہے؟ ہمیں کیا معلوم تھا حسن حسین کون ہے؟ ہم نے تو ہر اس سے پیار کیا جسے نبی کے کندھوں پہ کھیلتے دیکھا. توجہ ہے، ہر اس سے پیار کیا جسے حضور کے کندھوں پہ سوار دیکھا اور ہر اس سے بھی پیار کیا جس کے کندھوں پر حضور کو سوار دیکھا. مدینہ ایک شہر کا نام ہے. کیوں اس کے لیے ہماری جان نکلتی ہے محبت میں؟ کیوں مدینہ مدینہ کر کے عاشق روتے؟ کیا وہاں سبزہ زیادہ ہے؟ آپ کے ان علاقوں سے وہاں زیادہ سبزہ ہے؟ وہاں زیادہ کوئی معدنیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جناب لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کے لوگ مسلمان پوری دنیا سے وہاں جاتے ہیں؟ ارے بھائی مدینے سے اس لیے پیار ہے کہ مدینے میں ہمارے محبوب آقا رہتے ہیں، حضور رہتے. اگر حضور وہاں نہ ہوتے تو یہاں انٹرنیشنلی بڑے بڑے شہر ہیں وہاں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. مدینے کون جاتا اگر حضور نہ ہوتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صحابہ کا بھی ذکر کرتا ہے یا حضور کے گھر والوں کا، حضور کے بچوں کا ذکر کرتا ہے، سرکار کے شہزادوں کا ذکر کرتا ہے تو اس میں بھی حضور ہی کی وجہ ہے. وہ حضور کو ہی خوش کرتا ہے. کیونکہ اگر میرے کسی دوست کا اچھے لفظوں میں ذکر کیا جائے گا میرا دل خوش ہوگا. میرے بچوں کا اگر اچھے انداز سے ذکر کیا جائے گا تو میرا دل خوش ہوگا. اسی لیے بعض اوقات ہم ڈائریکٹ حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ، نبی کے کیل و کال کا تذکرہ کر کے حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ہم حضور کی زہرا و حسنین کا ذکر کر کے، حیدر کرار کا ذکر کر کے، صدیق و فاروق و عثمان کا ذکر کر کے ہم حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اصل مقصد تو یہ ہے حضور ہم سے راضی ہو جائیں. اور یہ پکی بات ہے جس سے حضور راضی ہو گئے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. آج چونکہ موضوع میں نے اناؤنس کر دیا شان صحابہ و اہل بیت، اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ صحابہ الگ دھڑا ہے اور اہل بیت الگ دھڑا ہے. یہ جس نے بنائے ہوئے نا نون لیگ پیپل پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی، کہ یہ جماعت اور ہے وہ جماعت اور ہے، وہ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ صحابہ اور اہل بیت ایک ہی دھڑے کے لوگ ہیں. یہ تو بعض رافضیوں اور بعض یزیدیوں ناسبیوں نے یہ الگ الگ، ان کو آپ نے سامنے لا کے کھڑا کیا. ایک طرف کوئی صحابہ کے نعرے لگاتا ہے تو مقابلے میں اہل بیت کے نعرے شروع ہوتے ہیں، اور کوئی آل کے نعرے لگاتا ہے تو مقابلے میں صحابہ کے نعرے شروع ہوتے ہیں. یہ مقابلے کروانا یہ اہل سنت کا وتیر اور مزاج نہیں ہے. اہل سنت دونوں سے پیار کرتے ہیں. اور یاد رکھیے ہم صدیق و فاروق کی عظمت علی کی ٹکر میں بیان نہیں کرتے، اور مولا حیدر کرار کی عظمت ہم صدیق کی ٹکر میں بیان نہیں کرتے. کیوں؟ کہ یہ تو سارے ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں. یہ کون ہیں بولیے؟ سارے. اور یاد رکھیے یہ جتنے بھی ہیں یہ میرے نبی سربر کون و مکان کی قربت کے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم بلا شک و شبہ جنتی جماعت کہہ سکتے ہیں.
یہ میرا اعلان نہیں ہے، یہ خالق ارض و سما کی کتاب لاریب کے اندر سورہ حدید آیت نمبر 10 میں یہ میرے اللہ کا اعلان ہے۔ میرا اللہ اپنے نبی کی زبان سے اپنے نبی کے یاروں کو مخاطب بنا رہا ہے، یعنی خطاب صحابہ سے گئے، زبان میرے نبی کی ہے، اور وجہ یہ گئے کبھی بھی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو نبی بولا ہے، اللہ ہم سے بولے، کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ زبان مدینے والے کی ہوتی ہے، اس پر جاری ہونے والا کلام کائنات کے رب کا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو پھر گولڑے سے آواز آتی ہے کہ او دے رتبے کوئی نہ تولے، ہے او دے رتبے کوئی نہ تولے، او دی ریس کون کرے، ہے جے دے منہ وچوں میرے اللہ کا زبان میرے نبی کی۔ اور ہمارے ایسی ہری پور کا ایک شاعر ہے، بڑا پرانا شاعر، کلام سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ وہ اسی لیے تو کہتا ہے کہ سونے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او پیارے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او جیڑا سونے دائے سونے تھک دائی نہیں، جیڑا سونے دائے سونے تھک دائی نہیں، دل آقا دے نظارے کولو رجدائی نہیں، سونے آقا جیا جگ وچ لبدائی نہیں۔ یاد رکھیے جلسہ جو بھی ہو، عنوان جو بھی ہو، جب تک سنی اپنے نبی کی شان سننا لے، اسے سکون اور چین نصیب ہی نہیں ہوتا۔ بلا شک و شبہ میں شان صحابہ و اہل بیت پہ بولوں گا، لیکن صحابہ کی عزتیں بھی میرے نبی کی وجہ سے گئے، اور صحابہ کا یہ جو درجہ ہے، یہ عمل، یہ ان کا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس عمل کا، ایسا عمل کہ جس عمل کا مقابلہ کر کے کوئی اس درجے تک جائے، بلکہ یہ وہ فضل ہے، آواز آنی چاہیے، یہ وہ فضل ہے کہ یہ فضل ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جسے چاہتا ہے وہ فضل عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ کائنات کی سب سعادتوں میں سے بڑی سعادت دل میں پیار رکھ کے نبی کے چہرے کی زیارت کرنا ہے۔ واہ 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 واہ۔ میرا اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو مخاطب بنا کر فرماتا ہے، او میرے یار کے یارو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ او نبی کے یارو، یار تو سارے ہو، پیار سے یار، محبت سے اظہار کرنا ہے، اے پیار یار تو میرے حبیب کے سارے ہو، صحابی تو سارے ہو، صدیق بھی یار ہے، فاروق بھی یار ہے، عثمان بھی یار ہے، اور دیگر صحابہ سارے، یہ تم میرے حبیب کے یار ہو، لیکن تم میں سے
جس نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا، جہاد کیا، نبی کی خدمتیں کی، اور فتح مکہ کے بعد جس نے اسلام قبول کیا، نبی کی خدمتیں کی اور جہاد کیا، وہ سارے صحابی، لیکن پہلے والے اور ہیں، بعد والے اور ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہر صحابی برابر نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے سارے نبی شان والے ہیں، لیکن سارے نبی برابر نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان سارے نبیوں میں زہرا کا بابا سب کا سردار ہے، اولو العزم پیغمبر، ان کا مقابلہ باقی نبی نہیں کر سکتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کی شانیں بہت بڑی ہیں، لیکن یہ برابر نہیں ہے۔ کہاں پہلے دن سے حضور کا ہاتھ پکڑ کے چلنے والے، کہاں پہلے دن سے میرے نبی کی دعوت پہ لبیک کہنے والے، کہاں وہ کہ جب حضور مارے کھا رہے ہیں یہ اپنی جانیں ان پر قربان کر رہے ہیں، اور کہاں وہ کہ جب سب کام یس ہو گیا اور وہ اس وقت اسلام کے دامن میں بنا لے کے آ گئے۔ اللہ کا قرآن سورہ حدید آیت نمبر 10 کہتی ہے یہ لا یستوی، برابر نہیں ہے۔ کیا ہیں؟ بولو بھائی، اونچا بولو۔ برابر، اگلے اور ہیں، پچھلے اور ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر اور ہیں، بعد والے صحابہ اور ہیں۔ یہ پہلے والے بعد والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بعد والے پہلے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان میں کتنے فرق ہے، کتنے ایک درجوں کا فرق ہے۔ تم تعداد گنو، بولو نا، تعداد گنو۔ 100، 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، گنتی مک گئی۔ کوئی اور بھی ہے آگے؟ بھئی اور بھی ہے گنتی؟ ختم؟ یعنی ہمارے جو رائج، ہمارا عددگی جو لفظ ہیں وہ خرب ہے اور 10 خرب ہے، یعنی اگر خرب 100 تک جا رہا ہے تو پھر وہ خرب ہی ہے، اور اگر اس کو ملٹی پلائی کے چکر میں جائیں تو ڈالروں میں کنورٹ کر کے اس کو پھر ٹریلین اور بلین ڈالر کا نام دے دیں۔ حضرات توجہ فرمائیے، پہلے والے صحابہ اور بعد والے صحابہ، ان میں کتنے ایک فرق ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں نہ درجوں کا فگر پتہ ہے، نہ ان کے مابین جو تفاوت رتبی ہے ہمیں اس کا پتہ ہے۔ یہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو پہلے بھی لائے نا، ان میں سے بھی جو بالکل پہلے لائے اور جو کچھ تھوڑے عرصے کی تاخیر کے بعد لائے، ان میں کتنا فرق ہے میں سمجھاتا ہوں، پھر خود ہی اندازہ لگاتے رہنا کہ پھر اس کے بعد والوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا خالد بن ولید جو سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، کوئی چھوٹا سا بھی نہیں ہے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، میرا محبوب صحابی، میں جن سے بہت زیادہ انسپائر ہوں، اور ان کی ایک میرے دل میں ایک عجب سا ان کا ایک تعلق ہے۔ کون؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ مولے یار سبحان اللہ کی آواز، اللہ کی تلوار، یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کی تلوار۔ ارے بھائی، سیف اللہ کی دین کی خدمات یہ کس سے ڈھکی چھپی ہیں؟ ایک یہ ہیں اور ایک ہیں، اور یہ حضرت خالد بن ولید یہ ہجرت رسالت کے بعد یہ اسلام لے کر آئے۔ اور بھئی ظاہر ہے نا، جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور جنگ احد میں شکست ہوئی، معاملات ہوئے، اور اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا۔ یہ تقریباً 5 اور 6 کا غالباً واقعہ ہے، یعنی 5 یا 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کس نے؟ جناب خالد بن ولید نے۔ اب ان کے مقابلے میں ہیں ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشر مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور ابتدائی 40 صحابہ میں سے ایک ہے۔
یعنی جو ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان 40 میں سے ایک ہیں، کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن ان دونوں صحابہ کی آپس میں کسی بات پر آن بن ہو گئی، اور ہوتی ہے بھائی، انسان ہیں، متقاضر بشریت، آپس میں کئی دفعہ اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے، کیونکہ ہم شیعہ حضرات والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، ہم صحابہ کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے صحابہ سے متقاضر بشریت معاملات ہوئے بھی ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کو غصہ آیا، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سخت باتیں کہہ دی۔ کیا کہہ دیا؟ سخت باتیں کہہ دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ کی خدمت میں گئے اور جا کر عرض کی، یا رسول اللہ دیکھیں یہ خالد نے مجھے اس طرح کی سخت سست باتیں کہی ہیں۔ اب یہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں خالد بن ولید، اور پھر ہیں کون ہیں؟ اللہ کی تلوار، بڑا رتبہ ہے جناب حضرت خالد بن ولید کا۔ لیکن جب حضور نے سنا کہ خالد نے عبد الرحمن بن عوف کے معاملے میں سخت باتیں کہی ہیں، تو حضرت نبی پاک نے ممبر پہ بیٹھ کے ایک اعلان کیا اور فرق بیان کیا خالد بن ولید میں اور عبد الرحمن بن عوف میں۔ آپ نے فرمایا، اوے خالد، تو نے میرے صحابی کی دل آزاری کی؟ صحابی تو دونوں ہیں، پر آپ کو پتا ہے کہ دو پرا کو لننا، ایک نکا ہوئے تھے ایک وڈا ہوئے تھے، جی نکا یا وڈا جسم کی طرف سے تھوڑا سا سختی ہو جائے، زیادتی ہو، تو پھر ابا آسنے ہو تو میرے پتروں کیا کھے، یہ اصل میں دوسرے کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، ورنہ پتر تو دونوں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں خالد، اور خطاب سامنے خالد ہے، خطاب سارے صحابہ کو ہے، فرمایا سن لو، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچہ کرے اور میرا صحابی مٹھی برابر جو خرچہ کرے، تو اس کی مٹھی برابر جو کا مقابلہ احد پہاڑ جتنا سونا نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی جگہ یہ بیان کیا ہے، دنیا کے سپر کمپیوٹر میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ مٹھی برابر جو اور احد پہاڑ جتنے سونے میں تناسب نکال سکے، اور نسبت تناسب کوشچن پڑے ہوئے نا، ان میں کوئی تناسب نکال سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹھی برابر جو 10 روپے کے ہوں گے، اور ذرا غور کرو 1 کلو سونا کتنے کروڑ کا ہے، تو اتنا بڑا پہاڑ جس میں لاکھوں کروڑوں ٹن وزن ہے، اتنا سونا، اور آپ مقابلہ حضور کروا رہے ہیں کہ خالد تیری مثال یہ ہے جیسے مٹھی برابر جو، عبد الرحمن کی مثال یہ ہے جیسے احد جتنا سونا۔ یہ کتنے ایک درجے بن سکتے ہیں؟ یہ خربوں 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 درجے۔ عبد الرحمن بن عوف کا معاملہ خالد بن ولید سے کیا ہے؟ آگے ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، خالد بن ولید فتح مکہ کے بعد والے نہیں ہیں، یہ پہلے والے ہیں، اتنی شان والے ہیں۔ جب ان کا مقابلہ عبد الرحمن بن عوف سے ہو تو سونا پہاڑ جتنا سونا اور مٹھی کے برابر جو، یہ تناسب بھی نہیں ہے۔ تو ذرا خود غور کر، جناب ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، ان کا مقابلہ اگر فتح مکہ کے بعد والے ان ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا جائے تو ان میں کیا مناسبت رہتی ہے؟ لیکن رک اللہ کے قرآن نے یہ فرق مراتب بیان کر کے بتا دیا کہ تم نے عقیدہ کیا رکھنا ہے، اور وہ عقیدے کا جملہ آیت آ رہی ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 10، سارے یاد رکھو نا یار، سورۃ الحدید آیت نمبر 10، یہاں بیان کیا کہ پہلے والے صحابہ اور بعد والے صحابہ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور بھائی ان میں بہت بڑا فرق ہے، ان کے درجے بلند ہیں، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن میرے مولا ان ساروں کا ایک مجموعی حکم بیان کر تو میرا اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جتنے بھی ہیں اگلے گئے
یا پچھلے ہیں، ان کے رتبوں میں، ان کے درجوں میں فرق ضرور ہے، لیکن ہیں یہ سارے جنت جانے والے۔ بولے ہو ہیں یہ سارے وہ لوگ کل وعد اللہ الحسنی، جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ پتا چلا صحابی ایک دن کا صحابی بھی ہو، اس کا ٹھکانہ بالآخر کہاں ہے؟ جنت ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت ادب کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا، او میرے بیٹے، نصیحت کرتے ہوئے، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے، کوئی بھی متقی لوگوں سے لڑائی مول نہیں لیتا، اور صحابہ تو جنتی جماعت ہے، ان سے کون لڑائی مول لے سکتا ہے؟ اور جو جنتیوں سے لڑائی کر لے وہ خود جنت کا حقدار رہتا نہیں ہے۔